السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی 47ویں آیت پر غور و فکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یعنی اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ تفسیر نعیمی میں اس تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ نماز لوگوں پر بہت بھاری ہے، ہاں جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہو ان کے لیے نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے مخاطب فرماتے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب فرماتے ہوئے کہ تم پر ہمارے خاص انعامات ہیں، اور جس پر خاص انعامات ہوں اس کو چاہیے کہ مشقتیں برداشت کرے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو فرمایا گیا تھا کہ ایمان اور تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ صبر اور نماز ہے، اور یہ بہت مشکل اور بھاری ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ راستہ نہ چل سکو تو اس سے آسان تر دوسرا راستہ بتایا جاتا ہے، اور وہ راہ شکر ہے۔ اس لیے اپنی خاص نعمتوں کا ذکر فرما کر ان کو شکر کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ صبر سے تقوی حاصل کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو شکر سے۔ تیسرا تعلق یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں خشوع حاصل کرنے کے لیے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر فرمایا گیا کہ دھیان رکھو تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، لہذا خشوع و عاجزی اختیار کرو۔ اب اس خشوع کو حاصل کرنے کے لیے گزشتہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسانات کیے تھے، لہذا خشوع و عاجزی اختیار کرو۔ کوئی ڈر سے مانتا ہے، کوئی احسانات یاد کر کے۔ پچھلی آیت پہلے لوگوں کے لیے تھی، یہ آیت دوسروں کے لیے ہے۔ یا بنی اسرائیل، اس سے پہلے یہ خطاب ہو چکا ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آیت میں اس بات کا آغاز جو ہم کیے تھے 40ویں آیت کا، اس کے اندر یا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمایا تھا۔ اب یہاں پر یا بنی اسرائیل کہہ کر پھر سے اسی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیتوں میں بنی اسرائیل کو جس جانب توجہ دلائی گئی تھی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول اللہ پر، جو آپ کے درمیان میں آئے ہیں، یعنی کہ علماء یہود سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ نبی آخری زمان آ گئے ہیں جن کے تعلق سے توریت میں تمام
نکات اور تمام تعریفیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا چکی تھی، وہ تمام باتیں توریت میں ہیں اور انجیل میں ہیں، ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بتلائی گئی تھی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور پھر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمام چیزیں بتلائی گئی۔ اور اب پھر جو ہے سو جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء سے مخاطب ہو کر جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہ وہ احسانات یاد دلا رہا ہے یہاں پر پھر سے، وہ یہ کہ ہم نے تمہاری یعنی کہ اجداد میں انبیاء کو پیدا فرمایا، یہ باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور ان احسانات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان احسانات کو یاد کرو، اور یاد کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ بنی اسرائیل سے پہلے بھی یہاں پر خطاب کیا جا چکا ہے، اور اسرائیلیوں کو رب کی نعمتیں یاد دلائی جا چکی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی، لیکن وہ خطاب اور قسم کے احکام کی تمہید تھی، اور یہاں دوسرے قسم کے احکام کی وہاں ان کو وفائے عہد یعنی کہ وعدہ جو کیا گیا تھا، میثاق کا جو بات کی گئی تھی کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا، اور پھر توریت میں جو جس بات کا ذکر کیا گیا تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی بنی اسرائیل کے علماء سے مخاطب ہو کر کہ وہ جو وعدہ تم سے جو لیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، تاکہ میں تمہارے وعدے کو پورا کروں جو میں نے تم سے وعدہ کیا۔ اور وہ وعدہ کیا؟ جنت کے عوض میں، کہ جب تم اگر اسلام قبول کر لو گے، سرکار وسلم پر ایمان لاؤ گے، قرآن مجید پر ایمان لاؤ گے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بات جو وعدہ کیا گیا تھا، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، جو باتیں گزشتہ آیات میں آ چکی ہیں۔ اور یہاں تقویٰ وغیرہ کا ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارنے میں اس جانب اشارہ ہے کہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، یعنی کہ بڑے باپ کے بیٹے ہونے سے مراد کیا ہے؟ تم انبیاء کرام کی اولادوں میں سے ہو، تمہارے اجداد میں انبیاء کرام پیدا ہوئے، لہذا تم کو چاہیے کہ ان کے قدم بہ قدم چلو، یعنی کہ ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو۔ اور ان کا بتلایا ہوا راستہ کیا ہے؟ توریت میں پیش کیا گیا کہ کیا ہے وہ راستہ؟ وہ آخر الزمان جب آئیں گے ان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ یعنی کہ یہود اس زمانے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کی بڑی عزت تھی، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ اس سے ہٹ کر جو دوسرے جیسا کہ اہل مکہ تھے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں تھی، وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ مشرکین تھے۔ تو اہل کتاب چونکہ یہ لوگ تھے، ان کی عزت تھی، تو تمہاری اگر عزت کو برقرار رکھنا اگر تم چاہتے ہو تو پھر تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم اسلام قبول کرو اور سرکار دو علیہ وسلم کی پیروی کرو، تاکہ تمہاری جو عزت ہے وہ عزت وہ برقرار رہ سکے۔ اذکرو، اس سے یہ مطلب نہیں کہ تم صرف زبان سے ان نعمتوں کا ذکر کرو، صرف زبان سے ان نعمتوں کا ذکر کرو، بلکہ یہ کہ اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو جتاتے پھرو، بلکہ عملی طور پر شکریہ کے ساتھ یاد کرو۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ عملی طور پر اسے اپناؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، صرف زبانی یہ باتیں کہنا کہ ہم فلاں انبیاء کی اولادوں میں سے ہے، اور جس طریقے کے جو عقائد جو اس زمانے میں لوگوں کے سامنے جو پھیلائے جا رہے تھے کہ ہم یہود و نصارہ کا یہی عقیدہ تھا، معافی کے ساتھ عرض کروں کہ ان کا وہی عقیدہ تھا کہ ہم یہود و نصارہ جو ہے ہمارے جو ہم انبیاء کی اولادوں میں سے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے انبیاء ہمیں بچا لیں گے، اگر ہم سے کچھ اگر غلطی سرزد بھی ہو جائے تو دوزخ میں بھی جائیں گے تو وہ چند دنوں کے لیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے انبیاء ہم کو بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ ان کا تھا، یہ عقیدہ ان کا تھا، اور یہی عقیدہ ایک معنوں میں دیکھا جائے تو ہمارا بھی ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہاں پر بھی اس بات کی تلقین کی گئی تھی کہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہی کہ تمہارا یہ عقیدہ تو ہے، تو عقیدہ اگر تمہارا ہے تو یہاں پر اس بات کو پیش نظر رکھے کہ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا،
بل صرف اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے وہ کسی کی شفاعت کرے گا. تو لازمی نتیجہ ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مخاطب فرما کر یہ بات کہی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے بی بی فاطمہ تم اس بات پر نہ رہے، اس بات پر قائم نہ رہے کہ تم صرف اس بات کو نہ سمجھے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. یہ باتیں جو بتلائی گئی ہے وہ صرف اس لیے بتلائی گئی کہ ہمارے لیے ہے وہ کہ وہاں پر، حالانکہ آپ ہم جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت قرار دیا گیا، ان کا بڑا مقام ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اس بات کو پیش نظر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو کیا ان کی آل و اولاد کی شفاعت نہیں ہوگی؟ تو یہ بات ہم کو بتلانے کے لیے، امت مسلمہ کو بتلانے کے لیے ہے. تو یہاں پر ایک بات سامنے آ گئی، آپ کے سامنے رکھ دیا. تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم اس غرور میں، اس فخر میں نہ رہے، کیونکہ اگر صرف زبانی طور پر اگر تم یہ فخر کرتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہے تو زبانی طور پر فخر کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اور اس میں اگر تم اس بات کا ذکر اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو اور ان کے توقیر بیان کرتے ہو تو اس میں اجازت اس بات کی ہے کہ اس پر تم خود بھی عمل پیرا رہے، ان کے قدم با قدم چلے. تفسیر روح البیان میں اذکروا کے معنی اشکرو کے یہ کیے ہیں، نعمتی یعنی نعمت نون کے کسرہ کے ساتھ معنی ہے احسان، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، یا خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ. چونکہ بنی اسرائیل پر ہر قسم کے ظاہری و باطنی، دنیاوی اور دینی احسانات کیے گئے تھے، اس لیے نعمت نون کے کسرہ سے فرمایا گیا التی انعمت علیکم. بظاہر اس سے بنیادی نعمتیں مراد ہیں، جیسے یہود و نصارہ پر جو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کیا جا رہا ہے، کر رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ من و سلوہ اتار کر لخ و دخ بیابانوں میں بادلوں سے ان پر سایہ کر کے، ان کے لیے پتھر سے پانی نکال کر، بحر قلزم کو خشک کرنا وغیرہ، یا اس سے بالواسطہ نعمتیں مراد ہیں. یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ داداؤں پر کی گئی تھی، جس سے تم ہمیشہ فخر کرتے رہو گے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ. بظاہر اس سے دینی نعمتیں مراد ہیں، یعنی یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو بڑی بزرگی دی کہ تمہارے گروہ میں 4000 پیغمبر پیدا فرمائے. یہ تفسیر نئی میں ہے، اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے. اور توریت، زبور و انجیل اور دوسرے صحیفے تمہاری زبان میں تمہاری جماعت پر اتارے، اور تم میں بڑے بڑے عادل بادشاہ اور باعمل عالم اور اولیاء اللہ و مشائخ پیدا فرمائے. یعنی کہ یہ بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر جو آئے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل یعنی انہیں اسرائیل کہا جاتا تھا، اور ان کی یہ اولاد ہیں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں. تو یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ تم فخر کرو گے کیونکہ تم پر جو سو یہ بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی تمہارے اجداد کو انبیاء بنا کر، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہے. تو اس بات کو جو تم پیش نظر رکھو کہ تمہیں یہ چیزیں جو سو ہم نے عطا کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا، اور فرعون کے سامنے جو سو موسیٰ علیہ السلام کو جو سو فرعون کو جو سو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر جو سو غالب کیا تھا، اور فرعون کو سمندر میں ڈبایا تھا، اور فرعون کے اس عذاب سے، اس غضب سے جو سو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو بچایا تھا اور سمندر سے پار لگایا تھا. یہ تمام جو احسانات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، وہ تمام بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے، اور وہ بتلا رہا ہے کہ تم ان احسانات کو یاد کرو، تم ان احسانات کو یاد کرو، اور ان احسانات کو یاد کر کر ان کے نقش قدم پر چلو. ان پر صرف فخریہ طور پر اظہار کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا،
بلکہ تمہارے سامنے جو توریت ہے، توریت میں جو آخر الزماں کا ذکر کیا گیا ہے اس بات پر ایمان لاؤ اور سرکار دو علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ بڑے بڑے بادشاہ تمہارے جو سو اجداد میں پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے تم سارے فرقوں پر آلہ ہوئے۔ یعنی کہ اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور ان میں جتنے بھی علماء یہود رہے ہیں، ان سب کو دنیا میں اس وقت جتنے لوگ تھے ان پر انہیں فوقیت حاصل تھی، ان پہ انہیں افضلیت حاصل تھی۔ اس آیت شریفہ میں وہی بات بتلائی گئی کہ تمہیں ہمیشہ افضلیت حاصل رہی اس زمانے کے لوگوں پر۔ عالم سے مراد یہاں پر جو بات بتلائی گئی وہ یہی ہے کہ عالم سے مراد یہی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں پر، جو عالم میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر تمہیں افضلیت فوقیت حاصل تھی، کیونکہ تمہارے پاس کتاب تھی، اس کی وجہ سے تمہیں افضلیت حاصل رہی۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ تمہیں تمام لوگوں پر فوقیت حاصل رہی، تم ہی وحی الہی کا جائز نزول رہے، تم ہی آسمانی کتابوں کے خزانے، تم ہی احکام شرعیہ کے واقف کار اور عالم کے سردار رہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس جو کتاب رہنے کی وجہ سے تمہیں سردار بنا کر تمام قوموں پر جو ہے تمہیں فوقیت عطا کی گئی، سردار تمہیں بنایا گیا۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اب اس نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری عزت اور عظمت باقی رہے اور تم اس عہدے سے معزول نہ کر دیے جاؤ۔ اب تک تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تمام پر سردار رہے، اور اب سید الانبیاء کی امت بن کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا خطاب پانے والے امت مسلمہ کو یہ فضل یعنی کہ یہ جو سو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اب تک کہ تمہیں اس بات پر فوقیت حاصل تھی، لیکن اب چونکہ آخری زماں میرے آ گئے ہیں، یعنی کہ سرکار علیہ وسلم آخری نبی بن کر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا اور پھر خاتم النبیین قرار دیا، لہٰذا اب وہ اور ان کی امت تمام دنیا کے لوگوں پر ان کی افضلیت رہے گی، ان کی فضیلت رہے گی۔ اور اگر تم بھی وہ فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے، کسے؟ بنی اسرائیل کے علماء سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ تم اسی چیز کو برقرار اگر رکھنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر تم بھی خیر امت میں شامل ہو جاؤ، جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا امت مسلمہ کے تعلق سے۔ اب اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آج کی اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد امت مسلمہ کو افضل ترین مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب تمام دنیا کے لوگوں پر اگر کسی امت کو، کسی کو فوقیت اگر حاصل ہے، کسی کو اگر افضلیت حاصل ہے تو وہ آپ کو اور مجھ کو ہے، امت مسلمہ کو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و منصب عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر ہم کو غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، اس آیت کی روشنی میں یہاں پر جو بات بتلائی گئی تفسیر ابن کثیر میں، جو آیت ہمارے سامنے آئی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے علماء کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ تم کو جو عزت دی گئی تھی، انبیاء کی جو پیروی تم کرتے ہوئے آئے تھے، وہ اس وقت تک تم کو فوقیت حاصل تھی، تمہیں عزت برقرار تھی اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ اب چونکہ میرے آخری نبی دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، میرے آخری نبی آ چکے ہیں، لہٰذا اب تم کو چاہیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یعنی کہ اب یہاں پر بتلایا گیا کہ تمہیں جو فوقیت حاصل تھی ان کی پیروی کرنے سے، جس کے انبیاء کرام کی تم جو پیروی کرتے آئے، تمہارے پاس جو کتابیں تھی، جو توریت تھی، انجیل تھی، زبور تھی اور دیگر صحائف تھے، اس کی وجہ سے تمہیں فوقیت حاصل تھی۔ اب چونکہ خاتم النبیین آ چکے ہیں، لہذا اب جس کے پاس کتاب یہ ہے، کس کے پاس ہے کتاب؟ امت مسلمہ کے پاس یہ کتاب ہے۔ گو کہ یہ کتاب سارے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن کتاب والے کون ہیں؟ آپ اور میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اسی کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں عزت و شرف حاصل ہوا کہ آج وہ کتاب کے ہم قاری ہیں، آج ہم اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، آج ہم اس کتاب کے حامل ہیں، آج وہ کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے اور اس کی ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ اس کتاب میں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خیر امت بنا کر برپا کیا۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی، وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ یہی ذمہ داریاں ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی ترغیب دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دو ذمہ داریاں اب ہم پر عائد کی ہے، کس پر؟ امت مسلمہ پر، کس پر؟ خیر امت پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ہم پر یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پر جب فائز کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین منصب کی ذمہ داریاں بھی ہمیں سونپی، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہے کہ سماج میں ہونے والی برائیوں کا خاتمہ کریں اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے، نیکیوں کی طرف بلائیں، انہیں ترغیب دے، انہیں بتلائیں، اور جہاں برائی کو دیکھے سرکار دو علیہ وسلم کے حدیث مبارک کی روشنی میں ان کا مفہوم میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں برائی کو دیکھو تو اسے طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے دل میں جانو اور خاموشی اختیار کرو۔ لیکن یہ بات کہی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ کہ خاموشی اختیار کرے۔ لہذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اس ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد کیا ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم جس محفل میں جائے، جہاں جائے، جس کے ساتھ تعلقات رہے، وہاں پر ہم دین کی بات کریں، وہاں پر اچھی باتیں کریں، نیک باتیں کریں اور نیکیوں کی ترغیب دیں، اور سماج میں پھیلنے والی خرابیوں اور برائیوں کو روکنے کے لیے حد المقدور جس طریقے سے روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو یہاں پر جو بات بتلائی گئی وہ یہی بات ہے۔ اب تک کے یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے پہلے تک، جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اب تو خیر امت یعنی کہ تمام دنیا پر افضل قوم کون ہے، افضل امت کون ہے؟ امت مسلمہ ہے۔ جو امت مسلمہ میں داخل ہو جائے گا اسے وہی فوقیت اور افضلیت حاصل ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جیسا کہ مثال کے طور پر یا بزوی حیثیت سے بنی اسرائیل اس دور میں افضل تھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، اور کلی طور پر مسلمان جیسے حضرت مریم سے فرمایا گیا وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تم کو تمام جہان کی عورتوں پر بزرگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کیا تھا۔ اس سے لازم یہ نہیں کہ حضرت مریم، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے افضل ہوں۔ یعنی کہ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد آپ کے زوجات، آپ کے امہات المومنین، اب تمام دنیا کی خواتین پر انہیں فوقیت حاصل رہے گی، کیونکہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، اور بی بی فاطمہ ان کی بیٹی ہے، اور حسنین کریم ان کے نواسے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ جو اہل بیت اطہار کا جو مقام مرتبہ ہے، آج تمام لوگوں پر، دنیا کے تمام لوگوں پر انہیں افضلیت حاصل ہے۔ جس طرح انبیاء کرام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار یعنی کہ تمام امہات المومنین اور آپ کے گھر والے، ان تمام کو جو ہے سو تمام دنیا کے لوگوں پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔
اور اسی طریقے سے ان سے ہٹ کر جتنے بھی سید حضرات ہیں، جتنے بھی سید ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب سے جن کا جو سلسلہ جاری ہے، جنہیں ہم سید کہتے ہیں، ساری دنیا کی مخلوق میں انہیں مرتبہ و فوقیت حاصل ہے، انہیں وہ مرتبہ و فوقیت حاصل ہے۔ یہ تمام چیزیں جو بتلائی گئی ہے، بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو باتیں جو کہی گئی تھی وہی باتیں آج ہم کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ یہاں پر تو آیات کی روشنی میں جو مخاطبت ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید یہ تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کی روشنی میں ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی احکام ہیں جہاں بنی اسرائیل کو مخاطبت کر کر کیے گئے ہیں، وہی جو ہے سو آج چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ تمام فرائض ہم پر بھی عائد ہیں، جیسا کہ نماز ہم پر بھی فرض ہے، دیگر انبیاء کرام پر بھی فرض تھے، جیسا کہ زکوٰۃ ہم پر بھی فرض ہے، دیگر انبیاء کرام پر بھی فرض تھے، جیسا کہ روزے ہم پر بھی فرض ہے، دیگر انبیاء کرام پر بھی فرض تھے۔ تو اس طریقے سے جو بھی فرائض ہیں وہ فرائض کو قرآن مجید میں تمام انبیاء کی کتابوں کا تمام نچوڑ سمجھیے آپ کہ وہ قرآن مجید ہے، تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا، اور بھی تمام بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جن باتوں کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے، ان تمام باتوں کی طرف ہم کو بھی جو ہے سو توجہ دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ہم بھی کامیاب ہیں، ہم بھی کامیاب ہیں۔ ہم کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دائرے میں جو پیش کیے ہیں، ان تمام کو ہم پر جو سو عمل پیرا ہونا پڑے گا، اس کی ادائیگی کرنا پڑے گا پورے خلوص دل کے ساتھ۔ اور اس سے ہٹ کر دنیا میں جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہم ہی پر عائد کی ہے، کیونکہ دوسروں تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ تمام صحابہ سے اس وقت جو میدان میں موجود تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام جو موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی کہ کیا میں نے تم تک دین کو پوری طریقے سے پیش کر دیا؟ 3 بار اس بات کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو تمام امت کے لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے دین کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب یہ ذمہ داری جو یہاں پر موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ اس طریقے سے جو دوسروں تک پہنچاتے چلے گئے، جن تک یہ علم آتا چلے گیا، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس یہ علم ہے، ان پر یہ فریضہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ دوسروں سے مراد یہ ہے کہ صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے علماء کرام کی ہے، جو علم رکھنے والے ہیں ان کی ہے، جن کے پاس قرآن ہے ان کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور فہم عطا کیا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ اہل خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے مسلمانوں میں اور اس سے ہٹ کر غیر مسلموں تک بھی اس دین کو پہنچائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر پیدا کرتے ہوئے ذمہ داری عائد کی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نیکی میں سب سے افضل ترین نیکی کیا ہے؟ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور لا کر جھکا دینا۔ اور دین کے اسلام کے فرائض میں سب سے افضل ترین نیکی وہ نماز ہے، اور اس سے ہٹ کر جو دیگر فرائض ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام فرائض کی انجام دہی ہم کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سبھی بھی دعا فرمائیے کہ میں اور آپ ہم سب جو ہے سو اس کاروان میں شامل ہو جائے کہ دین کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.